السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے ہم اور آپ شب براءت کے نام سے جانتے ہیں، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں پہلے آسمان پر جلوگر ہوتی ہیں، اور پہلے آسمان پر اللہ کی رحمتیں جلوگر ہو کر کے بندوں کو بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، بندوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انہیں آواز دیتی ہیں۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس قدر شعبان المعظم کی 15ویں رات برستی ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ اس رات لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، دنیا اب تک جتنی گزری ہیں اس کے دن اور راتوں کی تعداد کے برابر، درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر، پہاڑوں کے وزن کی تعداد کے برابر، اور زمین کے ریت اور ذرات کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ بخشش، مغفرت اور نجات کی رات ہے۔ اس سلسلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں جہاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، دنیا کے رات دن کی گنتی کے برابر، زمین کے ذرات کی تعداد کے برابر، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن ایسی رحمت و بخشش والی رات میں بھی چند لوگ ایسے ہیں جن کی ایسی عظیم رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں الا لمشرک او مشاحن او قاطع رحم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو کفریہ اور شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے، اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو ایمان والوں سے اپنا رشتہ توڑتا ہے، اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو اپنے دل میں اہل ایمان کا کینہ رکھتا ہے، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے جو شراب پینے کا عادی ہوتا ہے، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے جو تکبر کے طور پر اپنا پاجامہ لٹکا کر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے۔ دوستان محترم، اس سلسلے میں مزید چند روایتیں ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں ایک جادو کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، ڈھول بجانے والا، باجا بجانے والا، اس کو بھی اس رات نہیں بخشا جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، جہاں اتنی تعداد میں لوگ بخشے جاتے ہوں کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ جو سب سے زیادہ بکریاں رکھتا تھا اور ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ بخشے جا رہے ہوں، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، دنیا کے رات دنوں کی تعداد کے برابر، اور اسی طرح سے زمین کے ذرات کی تعداد کے برابر، درخت کے پتوں کی تعداد کے برابر لوگ بخشے جا رہے ہوں، ایسے وقت میں یہ لوگ ہیں جن کے نہ بخشے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، اگر ہم سے اس قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہے کہ ہم کسی مومن کا کینہ رکھتے ہیں، کسی مومن سے عداوت رکھتے ہیں، ہم
ہم میں سے کوئی شراب کا عادی ہے، کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، یا کوئی تکبر کے طور پر کپڑا لٹکا کے چلتا ہے، یا اس قسم کی جن جن لوگوں کی خبر دی گئی ہے، اگر کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے تو خدا را اس رات کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، تاکہ جہاں سارے بخشے جا رہے ہوں وہاں ہم بھی بخشش اور مغفرت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ان ساری بری صفات سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں سے ہمیں توبہ کی سچی توفیق عطا فرمائیں، اور اس رات کے صدقے اللہ ہماری آپ کی، ہمارے والدین کی، ہمارے مرحومین کی، سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ